14 मई بھی کئی تاریخیں بدلتی ہوئی آئی. اعلیٰ عدلیہ اب تک کیوں نہیں لگا سکی کنٹیمپٹ؟ ایک اور تاریخ بھی رقم ہوئی کہ 75 سال کے اندر آج تک کور کمانڈر ہاؤس تک کوئی نہیں پہنچا تھا. کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ایک تو ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور دوسری یہ کہ ہم صرف ایک تاریخ سے دوسری تاریخ تک کا سفر کرتے ہیں. ایک یہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس وقت پہلی تاریخ ہوتی ہے جو غریب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پھر 30 تاریخ ہوتی ہے جس وقت اس سے 7 دن پہلے جب سب راشن پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. ایک وہ تاریخ تھی جو غریب کی تاریخ ہے، اور اب سب غریب بھی امیر کی تاریخ دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ 14 مئی کو کیا ہوگا. اب 14 مئی جو آ گئی تو آپ دیکھیں آج 13 تاریخ ہے اور کل 14 اور 14 کو مجھے کنفرم پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ساری جتنی بھی انہوں نے حکم نامے دیے تھے ان کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور ان کو نہیں مانا گیا، اور تاریخ پہ تاریخ دی گئی اور تاریخ اس طرح سے کرتی گئی. یعنی یہ 14 مئی بھی کئی تاریخیں بدلتی ہوئی آئی، پر کب سے شروع ہوا اور کب سے معاملات گیا. اور پھر اس کے اوپر پی ڈی ایم نے اپنی تاریخیں دی، کسی نے 8 اکتوبر کا، تو اس نے کہا پھر اس کے اوپر نومبر کو بھی آگے لے جاؤ. پھر ایک اور تاریخ بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے، ایک تو 14 مئی جس کے اندر کچھ نہیں ہونے جا رہا. اس کے بعد 15 کو کیا ہوگا؟ 15 کو کیا ہوگا؟ جسٹس شائق عثمانی صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بڑی شاندار بات کی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ حاضر ہوگا سپریم کورٹ کے پاس اور کہے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں چیزیں جو کی سیکیورٹی تھی اور جو اس کے پاس 21 ارب روپے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ دونوں پوری نہیں ہوئی، چنانچہ ہم الیکشن نہیں کروا سکے. تو اس کے اوپر سے زیادہ ہوگا تو اس پہ سپریم کورٹ سوچے گی تو کنٹیمپٹ لگائے گی. لیکن میرا سوال شروع دن سے ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اعلیٰ عدلیہ اب تک کیوں نہیں لگا سکی کنٹیمپٹ؟ اس کے اوپر ایک اور تاریخ بھی آ گئی جی، وہ یہ کہ 15 تاریخ ہی کو جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی تاریخ دے دی ہے کہ وہ آئین و قانون کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اور آئین و قانون کے مطابق جو فیصلہ جات عمران خان کے حق میں عدالت نے کیا، اور کمرہ عدالت کے اندر، احاطہ عدالت کے اندر عمران خان کو پکڑنا ایک غیر آئینی طریقہ ہے. اور نیب نے کچے کیس کے اندر جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا، جس کی ہیئرنگ مکمل نہیں ہوئی، نیب اس طرح کے ہزاروں کچے کیس بناتا رہا، لیکن اس کیس کے اندر جس کو القادر ٹرسٹ کہا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھے، اور وہاں پہ وہ عمران خان بائیو میٹرک کرواتے ہیں اور یکدم شیشے ٹوٹتے ہیں، یہ ہر چیز توڑی جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے. ایک اور تاریخ بھی رقم ہوئی کہ 75 سال کے اندر آج تک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ آپ کی جو پاکستان ملٹری کی کوئی چیز جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس تک کوئی نہیں پہنچا تھا، جناح ہاؤس تک کوئی نہیں پہنچا تھا، جو ملکی املاک تک کوئی نہیں پہنچا تھا. غیظ و غضب کے ہاتھوں جو ہے وہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا عوام ہو یا جس مرضی کے نام یہ پرچہ کاٹے، لیکن اس وقت یہ بہت ہی غلط ہے، یہ کنڈیمیبل بات ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس نہج تک پہنچایا کس نے؟ میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے رپورٹ کے مطابق آیا کہ 40 لاکھ لوگ ہوں تو ان میں سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر سال 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جاب کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور ان میں سے مشکل سے 10 لاکھ کو ملتی ہیں، یعنی 30 لاکھ کو جاب ہی نہیں ملتی. اچھا، پھر ایک اور بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ آپ ہر دوسرے دن انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اور 3 دن سے انٹرنیٹ بند کر کے فائبر والوں کا کیا قصور ہے، آن لائن سیلنگ والوں کا کیا قصور ہے، جنہوں نے بزنس کے ساتھ کام شروع کیا ان کا کیا قصور ہے، جنہوں نے ویب سائٹس بنائیں، جنہوں نے بائکیا کے اوپر کام کیا، جنہوں نے اوبر کریم کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ موٹر سائیکل لوگ خرید کر کے جو ہے وہ بائکیا کا کام کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی مزدوری وہ دن رات کرتے ہیں، صبح کماتے ہیں، شام کماتے ہیں. جب یہ لوگ ڈس انگیج ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ملک کے سوچنے والے دیکھیں. اور اچھا، ایک اور تاریخ میں ساتھ ذکر کرتا رہوں کیونکہ میں نے یہی بات کی کہ یہ جو جاب والوں کو جاب نہیں دے سکے، وہ ڈس انگیج ہو گئے، تو پھر وہ آپ کی املاک نہیں توڑیں گے تو کیا توڑیں گے؟ آپ کس کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے اس قوم کو ذہنی مریض بنا دیا ہے. آپ کی 70% یوتھ کے اگر آپ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کروائیں، بلیو ان می، یہ سارے کے سارے ذہنی مریض نکلیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی مرض بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو مٹیریلزم کی انتہا کر دی آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا پروڈکٹس دکھا دیے. ادھر سے آپ نے ان کو آئی فون کا شوقین کر دیا.
انہوں نے آپ نے لگژریز دکھا دی، اور ادھر آپ پھر پوچھتے ہیں کہ پھر عسکری ٹاور میں سے وہ آڈی کار کو جو ہے وہ 24 کروڑ کی گاڑی کو جو ہے وہ چلا کے لے کر آ جاتے ہیں اور باہر لے کر آتے ہیں۔ اس طرح کے ایڈونچر غربت کرے گی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جب دوائیوں کے پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کی جیبیں ماریں گے، پیسے اٹھا کے لے آئیں گے، دکانوں کے شیشے توڑیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ایتھس گئے بھاڑ میں، اس وقت تک نہ آنے دیں گے۔ اور ایک اور تاریخ 9 جون، یہ 9 جون کون سی ڈیٹ کے اندر بجٹ دینے والے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب؟ آپ یہ بتائیے کہ سب کے سب لونز ہیں، اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ 3 سے 4 ارب پہلے کا، اب آپ کا خسارہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو انہوں نے کہا کہ 6 سے 8 ارب روپے آپ ہمیں دکھائیں اور اپنا انحصار کم سے کم کریں۔ اور یہ بات آپ کبھی نہیں کر سکتے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے پھر منع کیا، جیسے میں نے رتن پورٹر کا کہا تھا، انہوں نے یہ بات بھی منع کی تھی کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی تمام جو ہے وہ انسٹرکشنز پوری کر دی ہیں۔ انہوں نے ایک بھی انسٹرکشن ابھی تک پوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا تھا آپ نے دوست ممالک پر اپنا انحصار کم سے کم کرنا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوست ممالک سے صرف اور صرف ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، 3.7 بلین ڈالر جو ہے انہوں نے قرضوں کی مد میں ہم واپس کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نہیں چاہیے ہمیں، انہوں نے بڑھ کے ماری کہ ہمیں آئی ایم ایف نہیں چاہیے، ہم آئی ایم ایف کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے۔ اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہوتی تو 3.7 ارب روپے ہم واپس کر رہے تھے۔ کھربوں روپے کا آپ کا قرض چڑھا ہوا ہے، اور ان میں سے 3.7 آپ واپس کر بھی دیں گے، کیا آپ کو اس کے نتیجے کے اندر 10 بلین ڈالر آپ کو آئی ایم ایف دے دے گا؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو بجٹ بننا ہے، آپ کو 1000 ارب روپے کا بجٹ چاہیے، اور اس بجٹ کے اندر آپ صرف اور صرف کھوکھلے نعرے کر رہے ہیں، اور آپ اس کے اندر ریزلٹس کچھ نہیں دے رہے۔ لوننگ کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ سافٹ لونز جو ہیں وہ کم از کم آپ کو تقریباً 4 سے 9% پہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ کا قرض مزید بڑھ جائے گا۔ لونز ہوں گے، ڈپازٹس ہوں گے، لونز ہوں گے، اور سب سے مزہ کا خیز بات کرنا چاہتا ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ چین بھی ہمیں 2.4 کا رول اوور دے رہا ہے۔ رول اوور سے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بلیو ان می، یہ اکاؤنٹنسی کی کتاب کے ساتھ لیجر آپ کو بیلنس کر کے دے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، لیکن پھر یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، یہ آپ کو ساری کی ساری رعایتیں دے دیں گے، آپ کو سبسڈیز دے دیں گے، آپ کا جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ جو کام تو کر نہیں سکتے، لیکن کسی اور مد کے اندر آپ کو ریلیف دے دیں گے۔ بجٹ آپ کو شاندار سا سنا کر چلتے بنیں گے، اور سارا کا سارا آنے والی مارکیٹ کے لیے آنے والی حکومت کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جب پھر آپ اس کو دہائیاں دیں گے تو یہ سارا مارکیٹ ہوگا۔ آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارے معاملات کو سمجھیں، آپ اپنے اندر لیڈرشپ پیدا کریں، آپ اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ آپ ان پہ انحصار ختم ہو جائے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کی پولیٹیکل لڑائیوں کے اندر انٹرنیٹ آپ کا بند ہوتا ہے، ان کی پولیٹیکل لڑائیوں میں نقصان صرف آپ کا ہوتا ہے، ان کی پولیٹیکل لڑائیوں میں پیسے آپ کے خراب ہوتے ہیں، ان کی پولیٹیکل لڑائیوں میں ماں بہنیں بیٹیوں کی شادیاں آپ کی نہیں ہوتی۔ ان کی ساری پولیٹیکل لڑائیوں کے اندر نقصان صرف آپ کا اور آپ کا ہوتا ہے، اور آپ کی بھوک آپ کو کفر تک پہنچاتی ہے، ان کو نہیں، اور کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی نہیں۔